بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو اس دعا کے اوپر آپ کا مکمل یقین ہونا چاہیے، اور مکمل یقین کیوں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، یہ صرف آپ نے سمجھنا ہے۔ سمپلی منہ سے کہہ دینا کہ مجھے یوم آخرت پہ ایمان ہے، ہمارے ملا حضرات، میں نہیں چاہتا ان کی بات کرنا، لیکن ان کے بغیر پاکستان کی تباہی کی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر میں ان میں سے ملا کو نکال دوں، میں ان میں سے جرنیلوں کو نکال دوں، یہ مقدس گائے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں ان سے جو مینج جج ہیں جو 75 سال سے ہیں، ان میں کچھ اچھے ججز تھے جن کے استعفے آ گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، کوئی ہیئرنگ سننا نہیں چاہتا، تو وہ ہیں، لیکن انہیں بھی صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمارے جو ملا حضرات ہیں انہوں نے ہمیں ہمیشہ تیسرے درجے کا جو ایمان ہے اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ خود پاکستان پہلے تو تیسرے درجے سے بھی کم تر ملک ہے دنیا میں، اور اس ملک میں سب سے کم تر درجہ جس کو دیا گیا ہے وہ بظاہر نہیں، بظاہر آپ کو لگے گا یہ غلط بات کر رہا ہے، آپ میرے اوپر بول لیں گے، لیکن ہمارے سوسائٹی میں سب سے کم تر درجہ جو ہے وہ انہی سٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے جو کل کو آپ کے عالم دین بنتے ہیں۔ چاند ایک کوئی 15 20 25 آپ ان میں سے نکال دیں جنہوں نے ڈاکٹر بنے اور پھر اس طرف آئے، اور ان میں میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی رائے ہے، باقی آپ، کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، بہت عرصہ میں نے اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہنے کی کوشش کی، اہل سنت، لیکن نہیں، آخر پہ میں اس نتیجے پر پہنچا۔ سعودیہ میں جیسے ہی میری جاب شروع ہوئی، وہاں پہ میں نے ریسرچ کی، اپنے ساتھ ساتھ دین کی، پڑھاتا تو میں وہاں پہ انگلش تھا ان کو، لیکن میں نے جو ریسرچ کی اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں نا ہمارے یہاں پیدا کردہ، کہ نماز کے لیے ہاتھ کہاں باندھے جائیں، یہ کیا جائے، یہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ جہاد، جب آپ صداقت کے لیے، سچائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس شہادت آپ کو مل جاتی ہے سچ پہ، اور قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا، اور انہوں نے کوئی اپنے ذہن سے نہیں، انہوں نے دین سے ہی لیا تھا، وہ دین کو ماننے والے تھے۔ اور یہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ قائد اعظم جی ان کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، انڈین بڑے بڑے لوگ، اور یہ لوگ کون، ان کو یہ ان کے منہ میں یہ الفاظ ڈالتا ہے، یہ بھی آپ اب بہت سمجھدار ہیں، شعور کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان ملاؤں نے کوئی ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ پڑھ جاتے ہیں، یہاں پہ کیا ڈھونگ رچایا ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک میں، آپ عرب ممالک میں آئیں، آپ ادھر دبئی میں آئیں، سعودیہ میں آئیں، آپ کو پتہ چلے گا ایک مسجد میں نماز ہوگی، اس کے بعد پھر لوگ آتے ہیں وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں کسی مسجد میں آپ باجماعت نماز ادا تو کر کے دکھائیں، یعنی چاند ایک مسلک کو چھوڑ کے آپ باجماعت، صرف مولوی اپنی کرسی دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے گھر کا چولہا اسی پہ اوپر چلتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ضمیر سب کے مر چکے ہیں، لیکن ان کے اندر ان کی بیگمات، بچوں نے، جس کے بارے میں قرآن میں باقاعدہ طور پہ اعلان کہہ دیا، آپ کہیں تو میں ریفرنس دے دیتا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں تمہاری حویلیاں، تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، وہ چیزیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی ہمارے ہاں کیا ہے، پنجاب میں خاص کر، کہ ہمیں بتایا گیا کہ شاید عزت یہ ہے کہ ہماری بہو بیٹیوں پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر آپ کے رب پر تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن اس کی عزت رب نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اگر ہم جو ہے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر اقبال کے وہ شعر کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، وہ کہاں چلا جائے گا۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، تم صرف مسلمان ہو، اور مسلمان ہونا جو ہے وہ سمپلی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر ایک نعمت ہے، کہ کہاں آپ نے غیر مسلم سے اسلام قبول کرنا، اور ایک آپ مسلمان کے گھر پیدا ہو کے پھر آپ نے دین میں داخل ہونا ہے۔ ابھی آپ کے دل میں وہ اترنا ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ کہ یہاں میں بیٹھا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک میرے رب کا اذن نہ ہو۔ اس لیے عمران خان بغیر داڑھی کے، یہ داڑھیوں والوں سے کہیں آگے نکل گیا، جیسے وہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کا واقعہ نا، جب ان کے بیٹے سے پوچھا گیا، وہ ایمان کا تیسرا درجہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان بچا لی، جبکہ پہلا درجہ انہوں نے شہادت اختیار کر لی، لیکن ان کے جو معبود تھے حبل اور عزا، ان کو رب نہیں مانا، تو اس کے بدلے میں جو انہیں سزا دی وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کتنا ظلم کیا گیا، اور آج بھی وہی ظلم ہو رہا ہے۔ آج بھی عمران خان کی سب سے خوشی کی بات ہے کہ وہ دلیر ماں کا دلیر بیٹا عمران ریاض خان آج پھر جو ہے گھر جایا،
اپنے پہلے ویلاگ سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ زندگی یہ موت تو آنی جانی ہے، اس جان تو آنی جانی ہے۔ فیض صاحب نے کہا تھا اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے نظریہ، یہ ایمان ہے جن کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، فیض احمد فیض جیسے لوگوں کو۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کفریہ کلمہ کہہ کے آپ اپنی جان بچا لو اور تیسرے ایمان کے حصے پہ آ جاؤ، یعنی ہاتھ سے برائی کو نہ روکو، منہ سے نہ روکو، بس دل میں برا سمجھ لو۔ آپ کیوں آپ کو تیسرے درجے پہ لے کے جاتے؟ اس لیے کہ ان کے لیے یہ دنیا جیسے فرانس کبھی 3 کلاسز کے لیے جنت کا ٹکڑا تھا، ایسے ہی پاکستان آپ کی افواج، آپ کی عدلیہ، آپ کے ملا اور بیوروکریسی اسی میں آ جاتی ہے۔ یہ 3 ہی طبقات ہیں جن کے لیے جنت کا ٹکڑا ہے، جس کو اس وقت آپ نے ان کے لیے ابھی بھی یہ جنت کا ٹکڑا کہ یہ چھپ کے زندگی گزار لیں گے، یہ چھاونیوں میں بیٹھ جائیں گے، یہ باہر نہیں پھریں گے، لیکن پیسہ وہی، پیسے کی قلت ان کو نہیں آئے گی۔ ہمارا غریب جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، فلاحی ریاست، اس کا 10 لاکھ کا کارڈ چھین لیا انہوں نے۔ اس کے لیڈر کو جو پہلی بات عوام کی کرتا تھا، جو کہتا تھا، اس کے دور میں مذہبی منافرت ہوئی نہیں، اس کے دور میں جو ہے وہ ذات پات کا مسئلہ ہی نہیں بنا، شیعہ سنی کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، امریکہ کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی جو ہے نا وہ اٹیک کر سکے۔ اور اس کے بعد یعنی ایران کی، کیوں ایران تو ویسے برادر ملک تھا، وہاں جا کے عمران خان نے روکا کہ ہم خود آپ کے مجرموں کو پکڑیں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہاں پہ حملہ کر دیا۔ تو کہاں ہے جناب آپ کی آزاد خارجہ پالیسی؟ آپ غلام ہیں، آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں۔ مہران کی مثال دے لیں، مہران عمران خان کے دور میں بند ہوئی، آج تک اس پہ صرف ٹیکس کھایا گیا، جو کہ مارکیٹ میں صرف 2 یا 2.5 لاکھ کی گاڑی تھی، اور اس کو رکشے کے برابر، اور آپ سے 10 لاکھ روپیہ لے کے کن کی جیبوں میں گیا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا بھی سکتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے، کیونکہ میں صرف اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، باقی جو ہونا ہے عزت ذلت وہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے میرا کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے، میں سمپلی پروفیسر عاطف رفیق، اور چودھری میری برادری ہونے کی وجہ سے ہے، اور میں یہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہماری برادری اتنی متعصب ہے، گجر برادری، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے جوید چودھری اس سے بغیرت شخص کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا گجر برادری ایک دوسرے کی سائڈ لیتی نہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم ایک رب کے ماننے والے بن گئے، پھر ہمارے اندر یہ تمیز جو ہے ذاتوں کی، قوموں کی، فرقوں کی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آج انہوں نے کیا کیا؟ جن کو یہ شودر سمجھتے ہیں ان کے جو ہے باپ کو، ان کے لیڈر کو، جس نے کہا تھا کہ باپ جو حکمران ہوتا ہے باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کو 10 سال کی قید سنا دی، اور انتہائی بوگس اور بونڈے طریقے سے سنائی ہے۔ سزا کیوں سنائی گئی ہے یہ میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے ہے کہ جس نے ایٹم بم بنایا پاکستان کے لیے، یعنی سائنسدان عبد القدیر خان، ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے زیادہ یہ کر نہیں سکتے تھے، لیکن یہ اتنی تذلیل، اور اس شخص کے الفاظ آج بھی یوٹیوب پر موجود ہیں کہ مجھے افسوس ہے اس ملک کے لیے ایٹم بم بنانے پر، میں کوئی اور کام کر لیتا، مجھے اپنی بیٹی سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور جو 2 نمبر لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ مراد افواج پاکستان کی طرف، اور اس کے جو بلیک شیپ ہیں، جو زرداری جیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہونے کا جو جرم کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے زندگیاں اس ملک کے لیے گزار دی، ہمیں جو ہے یہ قید کرتے ہیں۔ ہمارا بیٹی سے ملے ہوئے 5 سال گزر گئے، قوم سو رہی تھی، اور جو سو رہی ہو قوم، جو ڈرامہ بلکہ کر رہی تھی، اور یہ چے گویرا نے کہا تھا کہ جو قوم سونے کا ڈرامہ کرتی ہے نا، اس کو جگانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم قوم وہ ہیں جو ڈرامہ کرتی ہے۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے آپ کے جو 2 نمبر کی پولیس اور 2 نمبر کی یہ جرنیل اور یہ فسطائیت نہیں، آپ اس دن سے خوف کھائیں جب یہ مزدوروں کو اب لوگوں نے دینا بند کر دیا، اور ہونا بھی ایسے چاہیے تھا۔ آپ کو چیریٹی کے نام پہ لگا کے ایک پورا طبقہ یہ آپ کے پیسوں کے اوپر پالتا ہے، جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا جو ان امپلائمنٹ بچہ ہے وہ وہاں پہ ریڑیاں لگا کے بیچتا ہے، اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کو 30 سے 40 ہزار دوں گا جو ماسٹرز کریں گے، اور جب تک ان کو حکومت، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو جاب دینا، وہ بندہ آج جیل میں 10 سال کی قید سنائی گئی ہے، جو ختم ہو جائے گی۔ ختم کب ہوگی؟ جب آپ نکلیں گے، کچھ دن رہ گئے ہیں، آئین نہیں توڑنا، میں بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اگر یہ پھر بھی آئین کے مطابق نہ کروائیں الیکشن، ان کو پھر وہ عمران خان کی وہی بات آپ تک پیغام پہنچے نہ پہنچے، آپ ان کو اسلام آباد کیا پورے پاکستان میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، جو عمران خان نے کہا تھا۔ اور شاہ محمود قریشی
جو OIC کا 48واں اجلاس جو ہے جس میں موجود ہے عمران خان صاحب ہے، وہ مسلم امہ کو اکٹھا کر رہا ہے، اور یہاں باجوہ جناب نیچے سے کارپٹ کھینچ رہا ہے، پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، وہ امریکہ کو للکار رہا ہے، اور یہ امریکہ کے 2 کے اپنے جیسے ملازم 22واں سکیل اس کا بے غیرت کا، اور اس کے کہنے پر جو ہے یہ ڈونلڈ لو کے اوپر ملک کا تختہ الٹا دیتا ہے، اور ایک چلتی ہوئی معیشت جو کہ 150 اس کو مہنگا لگ رہا تھا تیل، اور اب آپ لا کے دکھائیں 150 کے اوپر ڈالر، جہاں پہ عمران خان نے روکا ہوا تھا، جہاں پہ ایکسپورٹ ترقی کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عوام کے لیے جب آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ سچ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ابھی اللہ چاہے 1 منٹ میں ان سب کو موت دے دے جس نے بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی ہیں، تو یہاں پر انصاف جناب آپ کے 15 جس نے قتل کیے آزاد پھر رہا ہے، اور جھوٹا کیس بھٹو کے اوپر ایک قتل کا ڈال کے پھانسی دے دی، یہ منافق لوگ ہیں۔ یہ ہمارے بڑے صاحب کہہ رہے تھے کہ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جو ہے یہ سوشل میڈیا فتنہ ہے، تو میں جناب قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے جرنیل آئے سب منافق تھے۔ یعنی ضیاء الحق نے کہا کہ میں 30 دن میں الیکشن کراؤں گا، اور پھر اپنے آپ کو مرد مومن کیسے کہہ سکتا ہے؟ جھوٹا شخص تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو آئے، یحییٰ خان آیا، اس نے یہاں پہ شراب پی گاڑیوں میں، سب کے سامنے تھا، اس نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ اس نے رنگ رلیاں بنائی، اس کے خلاف کون سی جو ہے نا آپ نے کیس چلایا۔ پاکستان جہاں پہ کوئی بڑے بندے کا باپ مر جائے اس کو پروٹیکشن نہیں ملتی، یہاں پہ جس نے لیاقت علی خان کو مارا اس کی پوری فیملی کو پروٹیکشن بلکہ وظیفہ دیا گیا۔ قائد اعظم نے یہ کہا کہ مجھے نواب زادہ فلاں نام اس وقت میرے ذہن میں، ان کے گھر لے کے جا رہے گورنر، اور اس میں کیونکہ ان کو خطرہ تھا کیوں نہیں لے کے گئے، وہاں پہ ڈاکٹر کیوں اویلیبل نہیں ہوئے، لیاقت علی خان کو کس نے شہید کیا اور اس کے بارے میں کس نے خبریں اڑائیں کہ یہ جناب جیٹ لے کے وہاں امریکہ کا پھر رہے تھے، لیکن جب سے انہیں ڈکٹیشن اور قرضہ لینے کا کہا انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلا جو بغیرت منافق ایوب خان تھا، پھر اس کے بعد یحییٰ خان اس سے پہلے تھا، سکندر مرزا تھا، اس کے بعد جو ہے ایون رحیر شریف جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر گیا، اس کے بعد اس کی جرت کیسے ہے کہ وہ ایک ملک کے تمام راز اور ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کے اس کے بعد جا کے دوسرے خواہ وہ اسلامی ملک کو اس کی فوج کا جو ہے وہ سربراہ بن جائے۔ یعنی آپ ڈپلومیٹ والا آپ کو دیا جائے جو درجہ، آپ یہاں جناب یہاں ہم نے چوکیدار آپ کو رکھا ہوا ہے، آپ ہمارے سروں کے اوپر سوار ہیں۔ قائد اعظم نے صرف ایوب خان کو اتنا کہا تھا کہ یو آر دا سرونٹ آف دا نیشن، اور اس کا بدلہ اس نے نہ صرف قائد اعظم کو شہید کر کے بلکہ فاطمہ جناح کو شہید کر کے لیا۔ اور آج جو بیٹھے ہیں یہ بھی وہی فرعون ہیں، یعنی ہم جو ہے فرعونوں کو للکارنا ہے، یہ تب ایمان آپ کے دل میں آئے گا۔ موسیٰ کو اگر یہ سچے ہوتے، یہ طاقت دنیا کی سچی ہوتی تو رب تعالیٰ کا حکم حضرت موسیٰ کو نہ آتا کہ جاؤ آج آ کے فرعون کو للکارو۔ حضرت امام حسین کے دل میں ان کے اپنے نانا کے وہ الفاظ ذہن میں تھے، سب کچھ اللہ کا اذن نہ اترتا کہ تم صرف 70 کے قریب لوگ ہو لیکن تم نے ایمان کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت کر دینا تاکہ رہتی دنیا تک مثال بن جائے کہ کسی جو ہے بادشاہ کی، کسی حکمران کی جو اسلام کے مطابق نہیں چلتا، جو آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، اس کی غلامی تسلیم نہیں کرنی۔ اس سے عمران خان کے الفاظ کہ غلام بننے سے بہتر ہے کہ میں مرنے کو ترجیح دوں گا، تو یہ آپ قوم نے سوچنا جن کو یہ شودر سمجھتے ہیں، یہ ہمیں شودر سمجھتے ہیں، یہ خود برہمن ہیں، یہ آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ انڈیا میں جناب ذات پات، انڈیا میں لوگوں پہ ظلم، انڈیا میں مذہب کے نام پہ قتل، انڈیا میں کشمیریوں پر ظلم۔ آپ ادھر آئیں، انہوں نے تو بہت ترقی کی ہے، پھر بھی ہمارے ہاں مذہبی منافرت، ہمارے ہاں ذات پات کا سسٹم کس نے پروموٹ کیا؟ انہی لوگوں نے، انہی اپنا ڈیوائیڈ اینڈ رول، انہی لوگوں نے یہاں مذہبی منافرت لائی، انہوں نے وہ مولوی ہمارے سروں پر مسلط کیے جن کا دین ایمان ہی کوئی نہیں ہے، جنہوں نے ملک کے 2 ٹکڑے کروا دیے، اور ان کو وہ 6 پوائنٹ جو ہے وہ مانتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، اور اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ، غدار تو تم ہو کہ 6 نکات تمہارے سامنے پڑے ہیں، 6 کے 6 نکات مان جاؤ۔ وہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ فوج ایک ایسی نیم جو ہے فوج بنائی جائے گی جو آئین پر عمل کروائے گی، جو بریگیڈیئر جرنیلوں کو اٹھا کر اور عدلیہ کے ججز کو اٹھا کر اندر جیلوں میں پھینک دے گی اگر وہ آئین کے خلاف چلیں گے۔ اگر وہ بن جاتا تو آج بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ ہوتا اور یہ ملک بھی ہوتا، اور آج بھی یہ پرابلم نہ ہو رہی ہوتی۔ عمران خان کے دور میں نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا، نہ کوئی اور، نہ غیرت پہ سمجھوتا ہوا، اور آج ہم بغیرت قوم کے نام پہ دوبارہ دنیا میں جو ہے مشہور ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاسپورٹ وہیں پہ پہنچ گیا، ہماری عدلیہ، ہمارے وزیر اعظم کو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔
آپ یہ سوچیں کہ یہ جو غریب جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو سوسائٹیوں میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ آپ پر حملہ کریں گے. میری بات آج لکھ لیں کہ یہ انقلاب اس طرح سے آئے گا، آپ پھنس جائیں گے جو چپ کر کے بیٹھے ہیں. آپ ان کے خلاف نہ نکلیں، اپنی حفاظت کے لیے نکلیں. کوئی ایسی حکومت آئے جو آپ کے لیے ہے. اور یہ سزا، یہ تو پہلے کیس میں اگر کوئی بندے کا پتر جج ہو نا تو اڑا کے سائیڈ پہ رکھ دے کہ آپ نے جو بات بتائی ہے. کہ کیا اس نے بتایا سائفر میں؟ پہلی بات تو اس سائفر پہ ساری باتیں جھوٹی، وہ الگ سے میں ویلاگ کروں گا، لیکن اس میں سمپل بات ہے کہ یہ عمران خان کی رسپانسبلٹی تھی کہ اگر اس کے ملک کو کوئی دھمکی دیتا ہے یا اس کی فوج کو گالی دیتا ہے، اس نے تو بتایا بھی نہیں وہاں پہ کہ تمہیں ڈوگی کہا گیا ہے. اس نے تو صرف یہ کہا کہ انہوں نے حقارت سے فرعون بنے ہوئے تھے، اور اس طرح سے یعنی جواب دیا. اور بجائے اس کے کہ تم لوگ اس کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے، تمہارا جناب وہ ملٹری سیکٹری جو ہے وہ غائب ہے، وہ آگے وہ نہیں بتا رہا کہ کہاں پہ ہے. جناب وہ سائفر تو تمہاری ذمہ داری تھی اس کو سنبھال کے رکھنا، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ عمران خان نے گم کیا. اور پورے 3.5 سال میں صرف ایک پیپر گم ہوا ہے، اور وہ سائفر کا. اور وہ ملٹری سیکٹری کو، اور آئندہ سے جب حکومت بنے ملٹری سیکٹری کو باہر رکھا جائے اور جو ہے سیولین اپنے سیکٹری رکھے جائیں. ان کو صرف سرحدوں پر بھیجا جائے جو ان کا کام ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کام کیسے کرتے ہیں. اور پھر وہی بندہ آئے گا جو حلال کمائے گا جان ہتھیلی پر لے کر. یہ جان ہتھیلی پر لے کر نہیں آتے، یہ تو آتے یہاں موج کرنے کے لیے کہ ہم فوج میں آ گئے، یہ بلڈی سویلین ہے، ان کے اوپر ہم نے حکومت کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے بھاگ جانا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. بچے پہلے آلریڈی باہر ہوتے ہیں. تو بہرحال لمبا ویلاگ ہو گیا انشاءاللہ. یہ تو ایک دکھ تھا جو میں نے آپ سے ثابت کیا. اب میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ 10 سال کی قید کی جو سزا سنائی گئی ہے، اس کا ہونے کیا جا رہا ہے، کیوں ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.